اگر آپ سوشل میڈیا چلاتے ہیں تو آپ نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں ضرور دیکھی ہوگی، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، کہیں نہ کہیں آپ نے ایک ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی جس میں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو میں نے یہ ویڈیو ایکس یعنی ٹویٹر پر دیکھی تھی، جس پر ایک غیر مسلم نے شیئر کر رکھا تھا اور اس پر یہ ٹیگ لائن دے رکھی تھی، اس پر یہ ٹائٹل ڈال رکھا تھا کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور یہ آج بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ آج بھی یہی بتا رہے ہیں کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ آج بھی یہی بتا رہے ہیں کہ بیت الخلاء میں ہمارے نبی کس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے۔ دیکھیں سیم یہی اعتراض اور یہی سوال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں نے کیا تھا کہ تمہارے نبی تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں، یہاں تک کہ تمہیں استنجا میں بیٹھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جب استنجا کریں تو ہم بیت اللہ کی طرف یعنی قبلے کی طرف رخ نہ کریں۔ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم استنجا کریں تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم استنجا کریں تو 3 پتھروں سے کم میں استنجا نہ کریں۔ اور دیگر احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی اور صفائی پر بہت زیادہ ترجیح دی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا پاکی نصف ایمان ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استبراء کا حکم دیا ہے۔ استبراء کیا ہے؟ استبراء کہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد اس بات کا اطمینان ہو جانا کہ اب مجھے پیشاب کے قطرات نہیں آئیں گے۔ یہ اطمینان آدمی کو مختلف طریقے سے ہوتا ہے، کسی کو چلنے سے ہو جاتا ہے، کسی کو کھانسنے سے ہو جاتا ہے، کسی کو اٹھک بیٹھک کرنے سے ہو جاتا ہے، کسی کو دیر تک بیٹھنے سے ہو جاتا ہے۔ الغرض یہ مختلف طریقے ہیں، لیکن اس بات کا اطمینان کرنا آدمی کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ مجھے اب پیشاب کے قطرات نہیں آئیں گے، یعنی استبراء کرنا آدمی کے اوپر لازم اور ضروری ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے۔ آدمی کے اوپر استبراء لازم ہے اور آپ نے استبراء کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آج میں آپ کو استنجے کے چند آداب اور چند مکروہات بتاؤں گا کہ آپ کو بیت الخلاء میں داخل کیسے ہونا ہے اور استنجا کرتے وقت آپ کو کیا کیا چیزیں نہیں کرنی۔ تو جب آپ بیت الخلاء میں جائیں، سب سے پہلی بات تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ سر ڈھک کر جائیں۔ آپ کے سر پر کوئی نہ کوئی چیز ہونا چاہیے، کپڑا ہونا چاہیے، ٹوپی ہونی چاہیے، جو بھی ہو، آپ سر ڈھک کر استنجے میں جائیں۔ دوسرے، جب آپ استنجے میں داخل ہو تو پہلے بایاں پیر رکھے پھر دایاں پیر رکھے، لیکن جب آپ استنجے سے نکلے تو پہلے دایاں پیر نکالے پھر بایاں پیر نکالے۔ استنجے میں جب آپ داخل ہو تو داخل ہونے کی دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب آپ استنجے سے نکلے تو استنجے سے نکلنے کی دعا پڑھے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ چند کام جو بیت الخلاء میں کرنا منع ہے۔ نمبر 1 کہ آپ کھڑے کھڑے پورا سطر کھول دیں۔ کھڑے کھڑے پورا سطر نہیں کھولنا ہے، تھوڑا تھوڑا سطر کھولنا ہے اور آدمی کو بیٹھتے چلے جانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو استنجے میں بیت الخلاء کے اندر بات نہیں کرنی ہے، چاہے فون پر ہو چاہے باہر والے سے، آپ کو استنجے میں بات نہیں کرنی ہے۔ ہاں کوئی ایمرجنسی کوئی بات پوچھ رہا ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا ضروری ہے تو آپ مختصر لفظوں میں اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو استنجے کی جگہ میں تھوکنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو سبیلین سے نکلنے والی نجاست جو ناپاکی نکل رہی ہے اس کو غور سے نہیں دیکھنا۔ اسی طرح بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے یعنی استنجا کرتے ہوئے آسمان کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ ایسے ہی استنجا کرتے ہوئے کسی چیز سے نہیں کھیلنا، یعنی اپنے بدن کے کپڑے وغیرہ سے نہیں کھیلنا ہے۔ بعض لوگ موبائل لے کر کے جاتے ہیں، یہ بھی بہت گھٹیا حرکت ہے۔ استنجا میں موبائل لے کر کے بھی نہیں جانا۔ اور جیسے میں نے بتایا اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ آپ استنجے میں آپ کو اپنی شرمگاہ نہیں دیکھنی ہے، اور استنجے میں آپ کو سبیلین سے نکلنے والی ناپاکی نہیں دیکھنی ہے۔ استنجے کی جگہ پر جہاں ناپاکی گر رہی ہے وہاں تھوکنا نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ کام کرنے سے آدمیوں کے آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی کمزور ہوتی ہے اور رزق کے اندر تنگی آتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے اور عملاً گھٹیا حرکت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔